کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اگر عورت مر جائے تو شوہر کو اسے غسل دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ علیہ رحمہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ تنویر الابصار کے اندر موجود ہے، یمنع زوجہا من غسلہا، کہ شوہر کو بیوی کو غسل دینے سے منع کیا جائے گا، اس لیے کہ شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک روایت نقل کی کہ جو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا، اس حوالے سے پہلی تو یہ بات ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ روایت اس طرح کی ہے ہی نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو غسل دیا ہو۔ تو اگر اسے ہم تسلیم بھی کر لیں تو فرمایا کہ اس کے اندر کچھ جوابات ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ صحیح روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی بھی ہیں، انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو غسل دیا۔ اور اگر دوسری روایت تسلیم بھی کر لی جائے تو فرمایا کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا خاصہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ واضح طور پر فرمان موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ان فاطمہ زوجتی کا فی الدنیا والآخرہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میری بیٹی فاطمہ دنیا کے اندر بھی تمہاری بیوی ہے اور آخرت کے اندر بھی تمہاری بیوی ہے۔ تو عام حکم یہ نہیں ہے، عام حکم یہ ہے کہ جیسے ہی شوہر فوت ہو جائے، شوہر جیسے ہی بیوی فوت ہو جائے، بیوی کے فوت ہونے کے ساتھ ہی فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کی روح پرواز ہو گئی تو شوہر کا اس کا نکاح جو تھا، جس کی وجہ سے بیوی کو چھونا جائز تھا، ہاتھ لگانا بھی جائز تھا، تو اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو جیسے ہی وہ ختم ہوا تو اب اس لیے مرد شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا کہ وہ اجنبی محض ہے، یعنی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ شرعی مسئلہ فقہ کی ساری کتابوں کے اندر لکھا ہوا۔ ہاں، اس کے برعکس اگر عورت شوہر کو غسل دینا چاہے، شوہر فوت ہو گیا ہے، تو اس میں کچھ گنجائش ہے کہ جب تک عورت جو ہے مرد کی عدت نکاح میں ہے، اس کی عدت کے اندر موجود ہے، اس وقت تک اگر وہ غسل دینا چاہے یعنی بیوی شوہر کو، تو وہ غسل دے سکتی ہے، اس لیے کہ عدت کے اندر نکاح کا اثر باقی رہتا ہے۔ جب تک عدت کمپلیٹ نہ ہو اس وقت تک نکاح ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی شرعی مسئلہ ہے۔ ہاں، اگر ابھی شوہر موجود ہے، یعنی اس کی میت رکھی ہوئی ہے، عورت کی عدت پوری ہو گئی، ایسی بھی صورتیں ہیں کچھ، جیسا کہ اگر بیوی حاملہ تھی، شوہر کے فوت ہونے کے 2 منٹ ہی بعد، 5 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد بیوی جو اس کی تھی، جو حاملہ تھی، اس کا بچہ پیدا ہو گیا، تو ساتھ ہی اسی وقت اس کی عدت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو جیسے ہی عدت کمپلیٹ ہوئی تو وہ شوہر کے نکاح سے ختم ہو گئی، نکل گئی، اب وہ شوہر کو غسل نہیں دے سکتی۔ یعنی جب تک نکاح کا اثر باقی ہے تو پھر غسل دینا جائز ہے، لیکن موت کے ساتھ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی فوت ہو جائے تو نکاح اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس میں عدت کے مکمل ہونے تک اس کا نکاح کا جو تعلق ہے وہ باقی رہتا ہے، اس لیے بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن شوہر بیوی کو غسل بھی نہیں دے سکتا اور ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، چھو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اجنبی ہے، اب اس کے لیے اجنبیہ بن گئی ہے، اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی۔ ہاں، چہرہ دیکھنے کی فقہاء کرام نے اجازت دی ہے، چہرہ دیکھنے میں حرج نہیں ہے، شوہر چہرہ دیکھ سکتا ہے بیوی کا، لیکن اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، غسل بھی نہیں دے سکتا۔ یہ شرعی مسئلہ جو ایک لوگوں کے ذہن کے اندر بسا اوقات اس طرح کا سوال ہوتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور حضرت
علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت فاطمہ الزہرا کا جو رشتہ ہے وہ ایسا ہے کہ یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر فرامین موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے میدان میں بھی سارے کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا رشتہ میرے ساتھ جڑ گیا، میری آل کے ساتھ جڑ گیا، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ یعنی جنہوں نے سادات کے ساتھ رشتہ داری قائم کر لی، وہ رشتہ داری کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آل رسول کے ساتھ کی ہوئی رشتہ داری وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ باقی جو رشتہ داریاں ہیں وہ صرف دنیا کی حد تک ہیں، جیسے ہی دنیا سے گئے وہ رشتہ داریاں گویا کہ ختم ہو گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو تعلق ہے اور خصوصاً جو رشتہ داری ہے، یہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت کے اندر بھی کام آئے گی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے غسل دیا تھا تو ان کا غسل دینا جائز بھی تھا، اس لیے کہ ان کا نکاح بھی برقرار ہے۔ اس پر حضور کا فرمان دلیل ہے، اس لیے اس چیز کو دلیل بنا کر اگر کوئی یہ کہے کہ جی بیوی کو غسل دینا جائز ہے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین۔